وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بھی مکہ کو چھوڑ دیجئے، کہ دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ امانتیں فلاں 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 کافر کی ہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں اور یہ امانتیں ان کافروں کے سپرد کر کے آپ نے بھی مکہ مدینہ کی طرف آ جانا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اپنے یار غار خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، ابوبکر مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ ابوبکر بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابوبکر پہلے سے تیار تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر اور ان کے ساتھ 2-3 آدمیوں کا ساتھ تھا، انہوں نے مل کر سب سے پہلا جو قدم اٹھایا وہ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ چونکہ وہ جگہ محفوظ ہے، وہاں پہ کچھ قیام کر کے وہاں سے پھر اگلے سفر کا آغاز کیا جائے۔